بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدقسمتی سے کچھ دشمنان اہل بیت کلمہ گو ہونے کے باوجود یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اقتدار کے حصول یا عظمت و بڑائی کے لالچ میں یزید کی بیعت نہیں کی، بلکہ اس سے جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ نعوذ باللہ۔ آج کی ویڈیو آپ کو اسی سوال کا جواب احادیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ شیر خدا حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک خلافت کے امور شہزادہ حضرت حسن کے پاس رہے، لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے جو 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور خون ریزی روکے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کیسے اہل بیت نے صلح صفائی سے اقتدار کو اپنے گھرانے سے منتقل کر دیا۔ جہاں تک سوال عزت و آبرو اور جاہ و جلال کا ہے تو بھلا نبی پاک سے جو تعلق، جو نسبت حضرت امام حسین کی تھی، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی عزت کی بات ہو سکتی ہے کسی کے لیے؟ بے شمار احادیث موجود ہیں اہل بیت کی پاکی اور عظمت پر، لیکن یہاں ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخر کربلا کا اتنا بڑا واقعہ کیوں رونما ہوا۔ اس واقعے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یزیدیوں کا فسق و فجور اور رقص و سرور گلشن اسلام کو اجاڑنے پر تل چکا تھا، لیکن یہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین کے ناممکن تھا کہ وہ یزید جیسے ضال و مضل، فاسق و فاجر، ننگ انسانی شخصیت کی بیعت قبول کر لیتے اور اسلام میں موروثی بادشاہت کا نظام قائم ہو جاتا۔ اور رہی بات واقعہ کربلا کو جنگ کا نام دینے کی، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے جنگجو اپنے معصوم بچوں اور عورتوں کو لے کے میدان میں جاتے ہیں؟ اصل میں عظمت کا مظاہرہ کیا اور بے سر و سامانی کے باوجود فسق و فجور اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ ویسے تو یزید کے کرتوتوں سے تاریخ اسلام کے کئی صفحات سیاہ ہیں، لیکن ان میں سے 3 حد درجہ قابل مذمت اور اس کے لعین ہونے پر شاہد عدل ہیں۔ یزید کے 3 ایسے برے کام ہیں کہ جسے تاریخ اسلام رحلی دنیا تک نہ بھول پائے گی اور نہ ہی معاف کیا جا سکے گا یزید کو۔ سب سے پہلا اور بڑا سیاہ کارنامہ جو یزید نے انجام دیا وہ اہل بیت اطہار کی دردناک شہادت تھی، جنہیں جان بوجھ کر کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کیا اور پیاسا رکھ کر صرف اسی لیے شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ شہید کرنے کے لیے خط تو کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے لکھے تھے، اے عمر بن سعد، اگر حسین بیعت کر لیتے تو انہیں کوفہ بھیج دو، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان سے جنگ کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حکم دینے والا ابن زیاد تھا اور عمل کرنے والے عمر بن سعد اور شمر تھے، لیکن یہ سوچئے کہ وہ عمل کس بات پر کر رہے تھے۔ جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین مدینہ سے کوفہ جا رہے ہیں تو کیوں صحابی رسول کو بدل کر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے سفاک شخص کو کوفہ میں گورنر لگایا، اور جب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کو بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ کو شاباش دی؟ شہادتوں کے بعد شہدائے کربلا اور سید الشہید کا سر مبارک اور اہل بیت کو قیدی بنا کر یزید کے پاس بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد اور شمر کو کوئی سزا کیوں نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3778 میں ہے کہ جب حضرت حسین کا سر مبارک ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو اس نے چھڑی سے ان کے دانت مبارک پر ضرب لگائی اور نازیبا الفاظ کہے۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ یہ ساری باتیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یزید کی سرپرستی میں ہی واقعہ کربلا ہوا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3110 اور مسلم 6309 میں حضرت امام سجاد زین العابدین فرماتے ہیں
جب میں اپنے والد کی شہادت کے بعد یزید کے دربار سے مدینہ پہنچا تو صحابی مسعوران مکرمہ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے، جو رسول اللہ کے بعد حضرت علی، پھر حضرت حسن اور پھر حضرت حسین کے بعد آپ تک پہنچی ہے، وہ مجھے عنایت فرما دیں۔ مجھے ڈر ہے کہ بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ سے چھین نہ لیں۔ لیکن میں نے کہا، جب تک میری جان میں جان ہے، اللہ کی قسم میں اس تلوار کی حفاظت کروں گا۔ یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس کی فوج نے مدینہ پر حملہ کر کے وہاں بے پناہ ظلم ڈھائے۔ امام احمد بن حنبل جو کہ امام بخاری و مسلم کے استاد ہیں، ان سے ان کے شاگرد مہنا بن یحییٰ نے یزید کے بارے میں مدینے پر حملے کا پوچھا تو آپ نے فرمایا، یزید وہی جس نے مدینہ والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس نے مدینے کو لوٹا بھی۔ یزید کے مدینہ پر اس حملے کو واقعہ ہیرا کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر یزیدی فوج نے قتل عام کیا اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ سانحہ یزید کی حکومت میں سن 63 ہجری کو پیش آیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی اور اس سے الگ ہو گئے تو اس نے اہل مدینہ پر فوج کشی کی اور ہیرا کے مقام پر اس فوج نے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ اس وجہ سے اس واقعے کو ہیرا کہا جاتا ہے، اور اس واقعے میں صحابہ کرام کو بھی نہ بخشا گیا۔ کئی دن لوٹ مار اور قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ بہت سے صحابہ کو بھی شہید کیا گیا، اور اس وقت مسجد نبوی میں حضرت سعید بن المسیب موجود تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا میں قبر شریف سے اذان کی آواز سنتا، پھر اقامت بھی ہوتی اور میں اسی اقامت سے نماز پڑھتا۔ ان دنوں مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کتب احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس کے دلائل موجود ہیں، جبکہ علامہ ابن کثیر نے مدائنی کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یزیدی فوجیوں نے بہت سی پاک باز لڑکیوں کی عزت کو لوٹا اور 1000 صحابیات اور تابعیات بنا شادی کے حاملہ ٹھہریں۔ روح لرز جاتی ہے یہ روایت پڑھ کر، اللہ اکبر۔ اور 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر رکھے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم میں 3319، 3323، 3339 سے لے کر 3333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں، جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس کے بعد یزید کا تیسرا گھناؤنا کام مکہ شریف پر حملہ کرنا تھا۔ مدینہ سے فارغ ہونے کے بعد یزید پلید کے حکم سے اس کی فوج نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، حرم کعبہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ شریف پر منجنیق کی مدد سے پتھراؤ کیا گیا۔ خانہ کعبہ شریف میں آگ لگی اور پردے جل گئے۔ حرم کعبہ میں حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ محفوظ تھے اور اسی واقعے میں وہ بھی جل گئے۔ اس بدبخت یزید کے ہاتھوں حرمین شریفین کی حرمت پامال ہوئی۔ صحابہ کرام کی توہین اور عطرت رسول کے خون سے اس کے ناپاک ہاتھ رنگین ہوئے۔ اس کے بعد اس کو مہلت نہ ملی اور ذلیل و رسوا ہو کے مر گیا۔ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر یزید پلید کے قصیدہ خوانیاں کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ غور کریں کہ آخری وقت میں اس کا انجام لعنتی کارناموں پر ہوا۔ اگر دل میں ذرا بھر بھی نبی کریم، آل بیت اطہار، مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ کی محبت کی رمق موجود ہے تو خود فیصلہ کیجئے کہ آپ اپنی آخرت یزید کے ساتھ چاہتے ہیں یا کہ نبی پاک اور ان کی پاک آل کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اور دکھاوے سے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت عطا فرمائے۔
ہم بھی نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر اپنی جان، مال اور عزت قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔